لامین یامل بارسلونا کی ہسپانوی لیگ سیلٹا ویگو کے خلاف جیت میں پینالٹی کو تبدیل کرتے ہوئے زخمی ہو گئیں۔ یامل نے بدھ کو 4ویں منٹ میں بارسلونا کے لیے پہلا گول کیا اور فوراً بینچ کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ زخمی ہیں۔ پیشین گوئی کرنے والے مارکیٹ پلیٹ فارم کالشی نے ریاستہائے متحدہ کے 3 بے نام سیاسی امیدواروں کو اپنی مہمات پر شرط لگا کر اندرونی تجارت میں حصہ لینے پر سزا دی ہے۔ بدھ کو ایک بیان میں کالشی نے وضاحت کی کہ اس نے حفاظتی اقدامات کا ایک نیا بیڑا شروع کرنے کے بعد نفاذ کی کارروائی کی ہے۔ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ خلیجی خطے اور ایشیا کے متعدد اتحادیوں نے امریکہ سے کرنسی کی تبدیلی کی درخواست کی ہے تاکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ سے توانائی کے جھٹکے اور دیگر نتائج میں ان کی مدد کی جا سکے۔ بیسنٹ نے بدھ کے روز امریکی سینیٹرز کو بتایا کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات دونوں ایک مجوزہ سویپ لائن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مرکزی بینکوں کی جانب سے کرنسی کے تبادلے سے لیکوڈیٹی فراہم کرنے کا عمل جو معاشی غیر یقینی صورتحال کے وقت مارکیٹوں کو مستحکم کر سکتا ہے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ منگل کو غور کر رہے ہیں۔ پیرو میں کابینہ کی سطح کے 2 وزراء نے اس وقت استعفیٰ دے دیا جب عبوری صدر جوز ماریا بالکازر نے اعلان کیا کہ وہ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن سے F-16 لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ مؤخر کر دیں گے۔ وزیر دفاع کارلوس ڈیاز اور وزیر خارجہ ہیوگو ڈی زیلا نے بدھ کو اپنے استعفے کے خطوط میں اس اقدام کی مخالفت کا حوالہ دیا۔ حال ہی میں امریکہ سے ڈی پورٹ کیے گئے 15 جنوبی امریکی تارکین وطن اور سیاسی پناہ کے متلاشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے خدشات کے باوجود اپنے آبائی کے ممالک کو واپس جانے کے لیے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ کولمبیا، پیرو اور ایکواڈور سے تعلق رکھنے والی خواتین نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے وسطی افریقی ملک ڈی پورٹ کیے جانے کے بعد سے انہیں اپنے آبائی ممالک واپس جانے کے علاوہ کوئی قابل اعتبار آپشن نہیں دیا گیا ہے۔ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ نے کہا کہ بلوچستان میں اس کا دریگوان ایریا سائٹ بدھ کی شام نامعلوم حملہ آوروں کے حملے کی زد میں آیا، جس سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری جوابی کارروائی کی گئی۔ 20 اپریل کو جاری کردہ ایک بیان میں کمپنی نے کہا کہ یہ واقعہ شام 5:24 پر پیش آیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز بشمول فرنٹیئر کور نے فوری جوابی کارروائی کی اور علاقے کو محفوظ کر لیا۔ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایک لبنانی صحافی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا جب وہ بدھ کو اسرائیل کی سرحد کے قریب کام کر رہے تھے، ان کے آجر اور بچانے والوں کے مطابق۔ سول ڈیفنس ایجنسی کے پریس آفس نے کہا کہ امدادی کارکن شہید صحافی امل خلیل کی لاش کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جو التیری قصبے میں ایک مکان کو نشانہ بنانے والے دشمن کے فضائی حملے کے نتیجے میں مارا گیا تھا۔ اسلام آباد، لاہور۔ پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مزید 2 ابتدائی عوامی پیشکشوں اور LS اسپیک آئی لمیٹڈ کی منظوری دے دی ہے۔ ان منظوریوں سے مالی سال سچویسل میں IPOs کی کل تعداد ادار ہو گئی ہے۔ لاہور، بینک آف پنجاب نے پاکستان کی ترسیلات زر کے منظر نامے کو تبدیل کرنے اور اس کے ڈیجیٹل مالیاتی کے بڑھانے کے لیے سٹیکس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق شراکت داری کو باضابطہ طور پر بدھ کو ایک معاہدے کے ساتھ بنایا گیا، جس پر چیف ایگزیکٹو اور صدر ظفر مسعود اور سٹیکس کے شریک بانی منیب علی نے دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم کی ایرانی سفیر سے ملاقات، امید ہے کہ دونوں فریق تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ڈار کی ترک ہم منصب سے بات، برطانیہ کے سفیر سے ملاقات، کہتے ہیں کہ بات چیت ہی قابل عمل راستہ ہے۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کو میز پر لانے کی کوشش زوروں پر ہیں۔ توسیع نے سفارت کاری کے لیے جگہ پیدا کیا اسلام آباد۔ پاکستان نے بدھ کے روز ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں یک طرفہ توسیع کی سہولت فراہم کرنے کے سفارتی راستے کو برقرار رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ ایسے اشارے سامنے آئے ہیں کہ بات چیت کا دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد، پشاور کے ہوائی اڈوں کو ایندھن کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ، گڈ ٹرانسپورٹر ضلعی حکام سے سڑکیں دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سپلائی چین میں خلل برقرار رہنے پر تاجروں نے قیمتوں میں اضافے کا انتباہ دیا۔ معاملہ پنجاب حکومت کو بھیج دیا گیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 7 سے 2 گھنٹے میں اسلام آباد میں مذاکرات کی بحالی ممکن ہے۔
زیر حراست خواتین کی پھانسی روکنے پر تہران کو سراہتا ہے۔ پیزشکیان نے بات چیت کا خیر مقدم کیا، عہدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیوں کو اہم رکاوٹوں کے طور پر پیش کیا۔ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن کے بارے میں میڈیا رپورٹس کی تردید کی، کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں کوئی وقت کا دباؤ نہیں۔ آبنائے ہرمز، ایک اور برتن آگ کے نیچے آتا ہے، واشنگٹن، تہران۔ جیسے ہی ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع نے مزید سفارتکاری کے لیے جگہ پیدا کر دی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز امید ظاہر کی ہے کہ مسلسل عدم اعتماد کے باوجود بات چیت کا دوسرا دور 2 سے 3 دن میں ہو سکتا ہے۔ مانچسٹر سٹی نے پریمیئر لیگ کے سربراہی اجلاس میں آرسنل کے 6 ماہ کے قیام کو ختم کیا اور بدھ کے روز ٹرف مور میں ایک ہی محنت سے فتح کے ساتھ برنلے کو واپس بھیجنے کی مذمت کی۔ 5 منٹ کے بعد ایرلنگ ہالینڈ کا کلینکل فنش سٹی کے گول کے فرق کو بڑھانے کی راہ ہموار کر سکتا تھا، لیکن برنلے کی گہرائی میں کھودنے کے بعد ان کے پاس کوئی اہم کام نہیں تھا۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے پنی کی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کال کو مانیٹری ہیڈ اپ کے ساتھ شروع کیا یا سرمایہ کار کی ذہنیت پر منحصر ہے۔ اس کی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کی رپورٹ کے مطابق ٹیسلا کے سرمایہ کے اخراجات $50 بلین تک پہنچ جائیں گے، جو اس کے پچھلے سالانہ اخراجات سے کہیں زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے سالانہ اخراجات ہے آگے رہنے اور روبوٹکس کمپنی میں منتقلی کی دوڑ میں ہے۔ یہ اصلاح اپنے اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ ٹیسلا اپنے روزمرہ کے آپریٹنگ اخراجات سے باہر جسمانی اثاثوں پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پچھلے سالوں میں اس کے سالانہ کیپیکس بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مقابلے کے لیے ٹیسلا کے سالانہ سرمایہ کے اخراجات 2015 میں $5 بلین، 2024 میں $1.30 بلین اور 2020 میں $8.9 بلین تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلوس کی واحد کمپنی نہیں ہے جو اے آئی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق فیڈ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ حالیہ پروڈکٹ ریلیز کی ایک سلیٹ کے درمیان ایکس نے اس ہفتے گروک سے چلنے والی کسٹم ٹائم لائنز کے آغاز کا اعلان کیا، جو آپ کو کیوریٹڈ فیڈز کے ذریعے 65 سے زیادہ مخصوص عنوانات میں سے ایک میں ڈوبنے دیتا ہے، جسے آپ کے ہوم ٹیب پر پن کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے اس فیچر کو ایپ میں اب تک کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ گروکس اے آئی کا استعمال نہ صرف ان حسب ضرورت ٹائم لائنز کو بنانے کے لیے کرتی ہے، بلکہ انفرادی صارفین کے لیے ذاتی نوعیت کا بھی کرتی ہے۔ ایلون مسک نے بدھ کو کہا کہ ٹیسلا کے لاکھوں مالکان کو اس کے مکمل سیلف ڈرائیونگ سافٹ ویئر کے مستقبل کے ورژن کو چلانے کے لیے ہارڈ ویئر اپ گریڈ کی ضرورت ہوگی، جس میں انسانی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے اور ٹیسلا نے یہ وعدہ کرتے ہوئے کیسوں گزارے کہ آخر سے کمپنی کو ان صارفین کے قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنہوں نے اس یقین پر ٹیسلا خریدا کہ کاریں خود کو چلانے کے قابل ہونے سے صرف ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی دوری پر تھیں۔ اس ہفتے گوگل کلاؤڈ نیکسٹ میں ٹیک دیو نے ورک سپیس کے لیے نئی اپڈیٹس کا اعلان کیا۔ اس کا سبسکرپشن پر مبنی پروڈکٹیوٹی سوٹ، جس کا مقصد پیشہ ور افراد ہیں، جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں۔ اپڈیٹس اے ای پر بھاری ہیں، نئے آٹومیشن ٹولز کو مختلف ورک فلوز میں ضم کرنا، ای میلز کے مسودے سے لے کر گوگل شیٹس کو منظم کرنے تک سب کچھ۔ مجموعی طور پر تبدیلیاں واضح طور پر دفتری کارکنوں کو کم مصروف کام کے اصول میں ایک ٹانگ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہاں کچھ نیا ہے۔ روسلانسکی 6 سال تک دنیا کے سب سے بڑے پیشہ ورانہ نیٹ ورک کو چلانے کے بعد بدھ کو لنکڈ کے سی ای او کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ کمپنی کے سی او او ڈین شاپیرو نے فوری طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ روسلانسکی کا دور توجہ کا مستحق ہے۔ اس نے 2009 میں لنکڈ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ جیف وینر کے پہلے ہائررز میں سے ایک تھے اور جون 2020 میں وبائی دور کی لیبر مارکیٹ افراتفری کے عروج پر کاروبار کے تقریباً ہر کونے میں کام کرتے ہوئے ایک دہائی سے زیادہ وقت گزارا۔ مائکروسافٹ نے 2034 میں لنکڈ حاصل کیا۔ ٹیسلا نے سال بے سال اور منافع میں اضافہ دیکھا۔ اعداد و شمار آٹوموٹیو ریونیو اور دیگر خدمات میں اضافے سے بڑھے۔ اس کے فل سیلف ڈرائیونگ ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس سسٹم کی سبسکرپشنز جو 1.2 ملین تک پہنچ گئی۔ اپنی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کی رپورٹ کے اجرا کے بعد، اس کے مفت نقد بہاؤ اور سال بے سال کی بنیاد پر آمدنی اور منافع میں اضافے کے بعد ٹیسلا کے حصص کے بعد کے اوقات میں ٹریڈنگ میں 4 کا اضافہ ہوا۔ اس مہینے کے شروع میں ناسا کے آرٹیمس 2 مشن نے چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے 4 خلاباز بھیجے اور ڈرامائی تصاویر کو زمین پر واپس لانے کے لیے نئے لیزر کمیونیکیشن سسٹم کا استعمال کیا۔ ریسیورز میں سے ایک اگرچہ امریکی خلائی ایجنسی کی طرف سے میزبان نہیں کیا گیا تھا۔
ऑब्जर्वेबल स्पेस और क्वांटम ऑप्स कंपनियों के जरिए बनाया गया एक कम लागत वाला टर्मिनल और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जेर इंतजाम चांद पर खलाई जहाज से 206 मीगा बट्स फी सेकंड की शरह से नशर होने वाले डेटा को नीचे ले गया। गूगल क्लाउड ने बुध को ऐलान किया कि इसकी 8वें जनरेशन की कस्टम बिल्ट एई चिप्स या टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स TPUs को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक चिप जिसका नाम TPU 8T है मॉडल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाएगा और दूसरी TPU 8E का मकसद अंदाजा लगाना है। अंदाजा मॉडल्स का जारी इस्तेमाल है, यानी सारिफीन के इशारे जमा करवाने के बाद क्या होता है। हिस्ट्री की कुछ इंतहाई नतीजा खेज कंपनियों ने फंड रेजिंग के ऐलान के साथ लॉन्च नहीं किया। इन्होंने एक पिच के साथ शुरू किया। ड्रॉपबॉक्स को शुकूक व शबहात के कमरे में भेज दिया गया। क्लाउडफ्लेयर ने इस मरहले को संभाला इससे पहले कि ज्यादातर लोग ये समझें कि एज नेटवर्किंग का क्या मतलब है। डिस्कॉर्ड एक स्क्रैपी गेम डेवलपर था जिसे हमर एंड छिसल कहा जाता है। मिंट, फोरथॉट एंड फिश ये सब एक ही करोसेबल से गुजरे। क्रंच, स्टार्टअप, बैटलफील्ड ये कोई इत्तफाक नहीं है। मैदान जंग सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है और नंबर्स उसका बैकअप लेते हैं। 10 से ज्यादा कंपनियां जैदान जंग में हिस्सा ले चुकी हैं। मिलकर उन्होंने मजमूई तौर पर $2 बिलियन इकट्ठे किए हैं और 50 से ज्यादा एग्जिट पैदा किए हैं, बशमूल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, सेल्सफोर्स, ट्विटर, उबर और अमेज़न के हुसूल। स्टार्टअप बैटलफील्ड नेटवर्क इतना गहरा चलता है कि साबिक तलबा ने एक दूसरे को भी हासिल कर लिया है। ड्रॉपबॉक्स ने 2001 में साथी स्टार्टअप बैटलफील्ड आलम डॉक सेंट को हासिल किया। हजारों बानियों के लिए ये एक अहम सिंग मेल बन गया है, न सिर्फ एक पिच मुकाबला बल्कि इस लम्हे जब दुनिया ने तवज्जो देना शुरू की। एप्पल ने बुध को आईफोन्स और आईपैड्स के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जिसमें एक बग को ठीक किया गया जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे पैगामात निकालने की इजाजत दी गई जो मैसेजिंग ऐप से खुद ब खुद हज़्फ या गायब हो चुके थे। उसकी वजह ये थी कि पैगामात के मवाद को जाहिर करने वाली इत्तलात को भी डिवाइस पर 1 माह तक पेश किया गया था। अपनी वेबसाइट पर एक सिक्योरिटी नोट्स में एप्पल ने कहा कि बग का मतलब है डिलीट करने के लिए निशान ज़द नोटिफिकेशन को गैर मुतवक्का तौर पर डिवाइस पर बरकरार रखा जा सकता है। फ्रांसीसी हुकूमती एजेंसी जो शहरी शनाख्ती दस्तावेज़ात बशमूल कौमी शनाख्ती, पासपोर्ट और इमिग्रेशन दस्तावेज़ात के इजरा और इंतज़ाम को संभालती है ने बुध को तस्दीक की कि उसे डेटा की खिलाफ के वर्जी का सामना करना पड़ा। एक ऐलान में ऑन्स नेशनल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज ने कहा कि शहरियों की नामालूम तादाद के मुकम्मल नाम, तारीखी और जाए पैदाइश, मेलिंग और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर शामिल हो सकते हैं। ANTS ने कहा कि इस बात का तयन करने के लिए कि खिलाफ वर्जी कैसे हुई और उसका असर जारी है और जिन लोगों का डेटा मुतासर हुआ उन्हें मुतला किया जा रहा है। SpaceX की जानिब से अपने मुआहिदे का ऐलान करने से चंद घंटे कबल तक उसे कर्सर AI से चलने वाले कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाला को $80 बिलियन में हासिल करने का इख्तियार दिया गया था। को $80 बिलियन में हासिल करने का इख्तियार दिया है। कर्सर उस हफ्ते के आखिर में $2 बिलियन के फंडिंग राउंड बंद करने के रास्ते पर था। राउंड में कंपनी की कीमत 50 बिलियन होगी। SpaceX देखा कि वो राउंड में कंपनी की कीमत 50 बिलियन होगी का या को तो उस साल के आखिर में किसी वक्त कंपनी खरीदेगा या AI की तरक्की में ताउन करने के लिए कर्सर को $10 बिलियन अदा करेगा। कर्सर बज़ाहिर एक मुतवाज़ी अमल चला रहा था। SpaceX की तरफ से मुमकिना हुसूल के लिए बातचीत कर रहा था और साथ ही साथ सरमायाकारों के साथ एक निजी फंडिंग राउंड को हतमी शक्ल दे रहा था। अंद्रीसन होरोविट्ज़, थ्राइव, एनवीडिया और बैटरी वेंचर शामिल हैं, जिनकी तफसीलात पहली बार टेक क्रंच ने गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट की थी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC के साबिक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर गालिब ने बुध के रोज़ एक सख्त अल्फाज में बयान जारी किया है कि अगर अमरीका हरम्स पर अपनी समंदरी नाकेबंदी हटाता है और तमाम महाजों पर सहूनी जंग बंदी मुमकिन होगी, एक्स साबका ट्विटर एक पहुनी जंग बंदी मुमकिन होगी। एक्स साबका ट्विटर पर एक्स में गालिब ने कहा कि मुकम्मल जंग बंदी मानी खेज होगी जब समंदरी तजारत पर मुसलसल पाबंदियों और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए उसकी खिलाफ वर्जी न की जाए।
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے 3 بڑے کیسز کی تحقیقات کو آگے بڑھایا، جن میں 2 میڈیکل طالب علموں کی المنہ خودکشی اور ایک آپریٹنگ تھیٹر اوت ویڈیو اسکینڈل شامل ہیں۔ ابتدائی سماعتیں کر کے اور تمام معاملات کو حتمی فیصلوں کے لیے اپنی ڈسپلنری کمیٹی کو بھیج دیا۔ PMDC کے ایک بیان کے مطابق ابتدائی سماعتیں باقاعدہ تادیبی کارروائی شروع کرنے سے پہلے منصفانہ اور باخبر تشخیص کو یقینی بنانے کے لیے کی گئیں۔ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بشمول متعلقہ اداروں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پیش کریں اور واضح حقائق پر مبنی ریکارڈ قائم کرنے میں مدد کریں۔ بڑے پیمانے پر بیٹری کے منصوبوں میں عالمی اضافہ 2024 میں پاور سسٹمز کو نئی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹیکساس، اندرونی منگولیا اور نیو ساؤتھ ویلز سمیت تمام خطوں میں تنصیبات کی منصوبہ بندی کے ساتھ گھٹتی ہوئی لاگت، بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور جغرافیائی سیاسی تناؤ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ بیٹری سٹوریج کو مستقبل کے توانائی کے مکس کے کلیدی حصے کے طور پر ترتیب دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے راولپنڈی ڈویژن کے متعدد دیہات کو ماڈل ولیج پروجیکٹ میں شامل کیا ہے۔ کلر، سیداں، گوجر خان، کہوٹا اور آس پاس کے دیہاتوں کو اپ گریڈ شدہ سہولیات میسر ہوں گی، جن میں پینے کا صاف پانی، اسٹریٹ لائٹنگ، پکی سڑکیں، نکاسی آب کا نظام، بچوں کے پارکس اور گندے پانی کی صفائی کا بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ کراچی ساؤتھ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG سعید اسد رضا نے بدھ کو ڈان کو بتایا کہ انٹرپول نے لیاری کے ایک مفرور گینگسٹر وسیع اللہ لاکھوں کے لیے روپوش ہے اور کراچی پولیس کو مطلوب ہے۔ ریڈ نوٹس انٹرپول کے ذریعہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک درخواست ہے جو حوالگی، ہتھیار ڈالنے یا اسی طرح کی قانونی کارروائی کے زیر التوا شخص کو تلاش کرنے اور عارضی طور پر گرفتار کرے۔